دیکھیں احساس ہے نا، احساس ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے دل میں احساس کی دولت دی ہے نا، وہ بندہ بڑا کامیاب ہے۔ جس کے اندر احساس نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے نا، وہ بندہ کیا ہے، درندے کی مانند ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دنیا انسانوں کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا کہ ان کے اوپر بھی احسان، شفقت، پیار، محبت، ان کے اوپر احسان کرو۔ اسی طریقے سے جانوروں کے حوالے سے بھی حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ جانوروں کے اوپر بھی تم لوگوں نے ظلم و ستم نہیں کرنا۔ اور اگر جو لوگ انسانوں کے اوپر احسان کرتا ہے یا ان کے اوپر تخفیف کرتا ہے تو ان کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ جانوروں کے اوپر بھی احسان کرتا ہے، تخفیف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب دیتا ہے۔ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے نا، کتا، ایک شخص نے دیکھا کہ ایک کتا کے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، یعنی پیاس کی وجہ سے وہ کتا ایسا تو نڈھال ہو گیا تھا کہ اس کو پیاس ایسی لگی ہوئی تھی، پانی کہیں میسر نہیں آیا تو کیا ہے، وہ گیلی مٹی چاٹ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو کہیں سے کوئی بندہ جا رہا تھا تو اس بندے نے دیکھا کہ کتا کیا ہے، گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، تو اس نے کیا کیا، کوئی ایسا برتن نہیں تھا جس کے ذریعے سے پانی نکال سکے، ہاتھ کے ذریعے سے پہنچ نہیں سکتا تھا، تو اس نے کیا کیا، کسی بھی طریقے سے اپنا ایک وہ جراب موزہ نکالا اور اس موزے کو پانی میں ڈبو کرنا، پھر اس موزے کو نچوڑ کر ہاتھ میں کیا ہے، پانی نکال کر کتے کو پلا رہا تھا۔ اب اس کتے کو جیسے ہی اس نے پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ایسی تو ادا پسند آ گئی، ایسی تو ادا پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو مقبول فرما لیا، اور اس بندے کو مقبول ہی نہیں بلکہ کیا ہے، جنت میں بے حساب داخل فرما دیا۔ یہ کیا ہے، اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو عرش کا مالک تم پر بھی رحم کرے گا۔ اگر تم زمین والوں پر غضب کرو گے، ان کے اوپر ظلم و ستم کرو گے، تو یاد رکھ لو کل بروز قیامت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، بھلائی کرو گے اس کا بھی حساب ہونا ہے، برائی کرو گے اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اگر کوئی بندہ کتے کے اوپر بھی اگر کوئی احسان کرتا ہے، اس کے اوپر بھی بھلائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل بھی رائگاں نہیں جانے دیتا، کہتا ہے کہ تم نے اس درندے کے اوپر رحم کیا ہے تو عرش کا مالک تمہارے اوپر بھی کرم فرماتا ہے اور تمہیں جنت میں بے حساب داخل فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا علماء سے، کہ ایک عورت نے کیا کیا، بلی کو پکڑ کے باندھ دیا، ایسی جگہ باندھ دیا۔ اب وہ بلی جیسے جانور کھلا ہوتا ہے تو اپنے کھانے پینے کا خود انتظام کرتا ہے، لیکن کیا اس عورت نے اس بلی کو باندھ لیا نا، تو بلی بند گئی، کئی دنوں تک بندھی رہی، نہ اس کے کھانے کا کوئی سوچا نہ پینے کا سوچا، تو کیا بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا تو قہر آیا، ایسا تو اس کے اوپر غضب آیا اس عورت کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ تم نے ایک جانور کے اوپر ظلم کیا کہ وہ چل پھر کر اپنا کھانا پینا خود تلاش کر سکتا تھا، الغرض اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تم نے اس کو باندھ دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا جس عورت نے بلی کو باندھ دیا اور وہ مر گئی۔ آج دنیا کے اندر اس سے وہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی جاندار کے اوپر بھی کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جاندار کا بھی اس کو بدلہ دیتا ہے، اس کو بھی بتاتا ہے کہ تمہارے اوپر اگر اس نے ناانصافی کی ہے تو میں عرش کا مالک بھی اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ آج جو لوگ دنیا کے اوپر، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، ہمارے قریب ہوتے ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس میں ہوتے ہیں، آج ہم ان کے اوپر جانے انجانے میں زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں۔ ظلم صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے اس سے پیسہ چھین لیں یا ان کو ماریں، ظلم یہ ہوتا ہے کسی کے حقوق کو دبا لینا، یہ بھی ظلم ہے۔
کیا ہے کسی کے حقوق کو دبا لینا یہ بھی ظلم ہے. اور ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی ہے نا، ایمان نہیں لایا، اگر وہ بھی بھوکا مر گیا تو کل بروز قیامت اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا. تمہارا اسلام تمہیں یہ سکھاتا ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے لیکن تمہارا اسلام تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ایک روٹی ہے نا تو آدھے سے تم گزارا کر لو، آدھی اس کو دے دو، اس کی بھی جان بچ جائے. کیا پتا تمہارے اسلام سے متاثر ہو کر وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے اور اسلام لے کر آ جائے. ہمارا اسلام یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے. آج ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اسلام کی جستجو کتنا کی ہے، اسلام کو کتنا سمجھا ہے، اپنے اوپر کتنا نافذ کیا ہے. ہمارے اسلاف تو یہ فرماتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا پکا مومن، پکا مسلمان. اب الکاش کہ آپ اس حدیث مبارک کی روحانیت کو سمجھ جائے، کاش کہ آپ اس حدیث مبارکہ کے تہ تک پہنچ جائے جس طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا. خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پکا مومن، پکا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. آج آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ دوسروں کی زبان سے سلامت نہیں ہے، قریب قریب ایک دوسرے سے گوٹ والے یا کوئی بھی رہتے ہیں، لیکن کیا ہے ایک مسلمان دوسرے کی زبان سے سلامت نہیں ہے. کوئی دے کر احسان جتاتا ہے، کوئی نہ دے کر ان کو ظلم و ستم کر رہا ہوتا ہے. اور کیا ہے زبان اور ہاتھ، کوئی کہیں پر زبان سے ظلم کر رہا ہوتا ہے، کہیں پر ہاتھ سے ظلم کر رہا ہوتا ہے. ہاتھ کا ظلم کیا ہے، یا تو اس کو مار رہا ہوتا ہے یا اس کا حق بنتا ہے وہ دبا کر بیٹھا ہوا ہے. آج اسلام نے نا انسان کو معاشرے کے اندر رہنے کا پرفیکٹ طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم اس طریقے سے رہ لو گے تو کیا ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے.